رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اپنی گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا واسع المغفرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو ہمیں سورہ النجم اس کی آیت نمبر 32 میں ملتا ہے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ اب ان الفاظ کو ذرا غور سے سنیے اور دل کے کانوں سے اس کو سمجھنے کی اور اس پر ذرا غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہ انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے، چھوٹے موٹے اگر انسان سے گناہ سرزد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں ہے، ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ فرمایا رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی انسان اگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ انسان کے صغائر کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے اور ہم اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو بہتر بن سکتے ہیں۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ یعنی دن کو آپ صائم رہتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، اور رات کو تراویح کے ذریعے سے نماز عشاء اور مغرب کی نماز کے ذریعے قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم ان راتوں میں ہمیں اللہ کے حضور قیام کرنے کا موقع ملے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر روزہ دار مرد و عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، یعنی روزہ دار مرد اور عورت کے لیے روزہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہے کہ والصائمین والصائمات، قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اہل ایمان کا کہ وہ روزے سے رہتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، جو لوگ روزے سے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا۔ دوستان محترم، وہ شخص جو رمضان شریف کو پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا وہ بڑا ہی بد نصیب شخص ہے۔ تاجدار کائنات کے ایک فرمان کو حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر یہ کہا کہ یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فادخل النار، کہ وہ شخص، حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر مر گیا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ کتنا اہم فرمان ہے حضور علیہ السلام کا جو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اور جہنم میں داخل کر دیا گیا،
تو دوستان محترم، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے حضور بخشش طلب کی جائے، اللہ سے معافی طلب کی جائے۔ اللہ کے حضور جب ہم معافی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور دوستان محترم، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سورہ الذاریات اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک خوبی بیان کی اور فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہی ہے، اپنے مالک کے حضور چند سجدے کر کے ہم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی اہم فرمان ہے جسے سنن دارمی میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی ہر رات کو آدھی رات یا ایک رات کا تہائی حصہ، یعنی جو آخری حصہ ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کا سوال سن کر اسے عطا کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے، میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن دارمی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بار بار صدا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر انسان کو صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں عطا کر دوں۔ گویا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو دوستان محترم، اپنی بخشش کروانے کا، اپنے مالک کے حضور گریہ وزاری کرنے کا اور اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے